ہمارے ہاتھ ہے دنیا، ہمارے ساتھ ہے دنیا، ہم اپنے گیت لکھیں گے، ہم اپنی ریت لکھیں گے۔ چل پڑی تو کس رستے دیوانی، تو قلم خود لکھ لے اپنی کہانی، قسمت کی لکیریں چھوڑ دے، تیری پھونک سے بدلیں روز یہ، جھوٹی پڑ جائے یہ دنیا ساری، تو نہیں کمزور آ لگا لے زور، کر بلند پرچم میں سے ہمارا، کہ دیکھے دنیا تیری۔ السلام علیکم سفینہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ میں ٹھیک۔ کیا ہو رہا ہے آج کل زندگی میں؟ بس ابھی جانا ہے ٹریننگ کے لیے، باقی اسٹڈیز آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کالج پڑھائی، اس کے بارے میں۔ میں بیسکلی مردان سے ہوں، اور اسکولنگ میں نے کانوینٹ رسال پور سے پڑھا ہے، ایف ایس سی میں نے اے پی ایس سے کیا ہے، اور اس کے بعد کے ایم یو میں ایڈمیشن۔ اچھا، کے ایم یو میں آنا اگر ہم ڈسکس کریں تو آپ ڈاکٹر فزیکل تھراپی کر رہی ہیں، بائی چانس آئی یا خود چوز کیا کہ نہیں اسی پروفیشن میں آنا ہے؟ نہیں، بائی چانس ہی میں کہوں گی کہ میں بائی چانس ہی آئی ہوں، کیونکہ مجھے فورسز کا زیادہ شوق تھا، تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ فورسز میں جاؤں گی، لیکن بیک گراؤنڈ ایسے کہ مطلب بابا بھی ڈاکٹر اور فیملی میں سب ڈاکٹرز ہیں، تو پھر میڈیکل سائڈ پہ آنا پڑا، تو اس وجہ سے پھر فزیو تھراپی میں ایڈمیشن ہو گیا، اور میں کے ایم یو آ گئی۔ کے ایم یو میں اگر دیکھا جائے تو آپ بڑی فیمس رہی ہیں اوور آل، بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو رہی، ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ رہی، تھوڑا سا اگر اس بارے میں بتانا چاہیں آپ، مطلب کیا سروسز آپ نے پرووائڈ کی ہیں جن کے ساتھ آپ افیلیٹڈ ایسوسیٹیڈ رہے، کیا کام ان کا تھا، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا ہے، ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرس کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، جو کہ یوتھ پہ ہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اسپیڈو ایک آرگنائزیشن ہے، سسٹینیبل پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ اسی طرح ایس پی او ایک آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح میں شوکت خانم کے ساتھ میں ان کی ایمبیسیڈر رہی ہوں، آر بی سی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، تو بہت زیادہ آرگنائزیشنس کے ساتھ، گورنمنٹل نان گورنمنٹل دونوں آرگنائزیشن کے ساتھ سوشل ورک ٹائپ ہمارا کام ہوتا تھا، جو کہ بیسکلی یوتھ کو ہی انوالو کرتے ہیں ان چیزوں میں، تو اسی پہ ہم نے کام کیا۔ سو کے ایم یو میں آپ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کو لیڈ کر رہی تھیں، ابھی تھوڑا ٹائم ہوا آپ وہاں سے استفادہ آر بی سی کے ساتھ، پھر اس زمرے میں آپ کا کانٹریکٹ ہوا، یہ کیا تھا آر بی سی کے ساتھ کانٹریکٹ، اور پھر راشن وہ آپ نے کچھ موومنٹس چلائی، اس کے بارے میں بتائیں۔ اصل میں کے ایم یو میں جب سوسائٹیز بنی تو سوشل ویلفیئر سوسائٹی میں نے لیڈ کی، کیونکہ میں نے پہلے ہی سوشل ورک بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا تھا کہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو سوشل ویلفیئر میں ہمارے یہاں ایک بلڈ سوسائٹی ہم نے پھر اس میں بنائی، ایک سب سوسائٹی تھی جو کہ بلڈ ڈونیشنز اور ان چیزوں پہ کام کرتے، تو اس کے لیے ہم نے آر بی سی کے ساتھ پھر ایم او یو سائن کیا، آر بی سی ریجنل بلڈ سینٹر، تو ان کے ساتھ ایم او یو اس کے لیے کیا کہ کے ایم یو کے اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہو، ان کی فیملیز کو فائدہ ہو، اور باقی ڈفرینٹ ہم نے فیسز وغیرہ کی اسٹوڈنٹ کے لیے ڈونیشنز، اور اسی طرح رمضان ڈرائیو ہم نے کیا، ڈونیشنز وغیرہ کلیکٹ کی، اور جو ڈیزرونگ تھے ان کو ہم نے ڈونیٹ کیا۔ اچھا، یہ سننے میں آیا کہ آپ اپنا ایک آرگنائزیشن رن کرتی ہیں جس کا نام ہے خیگڑا، تو کیا سروسز وہ پرووائڈ کر رہا ہے اور آپ اس طرح مینیج کرتی ہیں؟ خیگڑا اصل میں ایک مردان بیسڈ آرگنائزیشن ہے، جو کہ میں رن کرتی ہوں مردان میں ہی۔ اس سے ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ سیشنز ارینج کرتے ہیں یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ کالجز میں مردان میں، اور ڈفرینٹ ہم نے فری میڈیکل کیمپس کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ ابھی جو یہ فلڈ افیکٹس کے لیے ہم نے کیمپ کیے تھے چارسدہ میں، اس سے پہلے ہی ہم نے ویسے بھی کیمپس کیے ہوئے، تو یہ خیگڑا آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اچھا، اسٹوڈنٹ لائف کی طرف اگر ہم آئیں تو کے ایم یو میں خاص طور پہ کیسی اسٹوڈنٹ تھیں آپ؟ پڑھنے والی تھیں یا بس چلو رہنے دو؟ کے ایم یو میں نہیں پڑھا بھی ہے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ فیملی میں سب ڈاکٹرس تھے، بابا بھی ایجوکیشن میں بھی ہے، تو پڑھنے پہ زیادہ فوکس رہا ہے،
پڑھنا تو تھا, GPA بھی مینٹین کرنی تھی, لیکن خوب مزے بھی کیے ہم نے ساتھ میں. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, جتنے فنکشنز ہوتے تھے, ایونٹس ہوتے تھے, وہ ہم آرگنائز کرتے تھے. اس میں ہمیشہ جو بھی ہوتا تھا, چاہے کانفرنسز ہو چاہے ایونٹس ہو, تو خوب مستیاں بھی کی ہے اور ہاں پڑھا بھی ہے. آپ کو مس پریزیڈنٹ کا خطاب دیا گیا ہے, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو مس پریزیڈنٹ کے نام سے بلاتے ہیں, اس کی کیا اسٹوری ہے؟ مس پریزیڈنٹ اصل میں یہ بس یہ آپ جونیئرس کا پیار ہے کہ وہ مجھے ملا. اصل میں جونیئرس اس وجہ سے بلاتے ہیں مس پریزیڈنٹ کے ہاؤس جاب میں کام کی وجہ سے, جو ہمارا ریسنٹلی فزیکل تھیراپی کا ہاؤس جاب رہا ہے, تو اس کام کی وجہ سے بلاتے ہیں. دوسرا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو میں مشورے بہت زیادہ دیتی تھی ڈفرینٹ چیزوں پہ, تو ان کے لیے میں مس پریزیڈنٹ ہوں. اچھا, اگر دیکھا جائے تو DPT 5 سال کی ہوئی ہے اور آپ فائنل ایئر میں بھی کر رہی ہیں, اور فائنل ایئر میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز فرسٹ فیمیل گردان پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر. تو یہ ٹرانزیشن ایک دم سے کچھ ابرپٹ ہمیں دیکھنے کو ملا, کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیں میڈیکل پروفیشن ہے, دوسری سائڈ پہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ لا اینڈ آرڈر کا سسٹم آ جاتا ہے. اتنا انٹرسٹ لائک کیسے ہے؟ مطلب بائی چانس تو آف کورس یہ ہو نہیں سکتا, لیکن وہ کریز اتنا کیسے ہے, آپ کیا بتائیں؟ وہ کہتے ہیں نا, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو بس شوق تھا 5 سال پڑھنے کے بعد, ڈاکٹر بننے کے بعد بھی شروع سے ہی فورسز میں جانا ہے. تو ادھر بابا کی خواہش پوری کی ہے, میڈیکل بھی پڑھ لیا ہے اور اپنا بھی شوق پورا کیا ہے, تو فورسز میں بھی آ گئی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ مطلب 5 سال پڑھنے کے بعد DPT کے بعد تو 17 میں لگتے ہیں, اور ابھی آپ 11 میں کام کر رہی ہیں, پتہ نہیں کب پروموشن یہی ہوگی. کچھ لوگوں کا یہی اوپینین ہے کہ 17 گریڈ کی افسری آپ چھوڑ کے 11 گریڈ پہ آتے تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ یہی میں کہوں گی کہ جیسے میں نے کہا, یہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ پبلک سروس کمیشن ہے, تو اس میں پروموشنز اور اس چیزوں کی اتنی وہ نہیں ہوتی. دوسرا یہ کام, یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ زیادہ تر ہم نے جو کام کرنا ہے وہی ہمیں پسند ہوتا ہے. ہم پروموشنز کے پیچھے بہت کم جاتے ہیں, رینکس اور یہ ہوتا ہے, لیکن گریڈ کو ہم اتنا نہیں دیکھتے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ آ گئی ہے, پھر آپ کے پاس ڈگری کلینکل ڈگری ہے, کیا پرسو کرنے کا ارادہ ہے اس کلینکل پریکٹس کو, جی انشاءاللہ MS وغیرہ کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ہے ارادہ, کیونکہ ہمارے اپنے پولیس ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اس میں ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, تو اسی میں بھی کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے اپنا ہی, اور ساتھ ساتھ اپنا ایجوکیشن بھی پورا کروں گا. اچھا, اگر ہم پبلک کی بات کریں تو ڈفرینٹ پرسیپشنس پائی جاتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, اور اب آپ خود اس فیلڈ میں انٹر ہو گئی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, آبزرو کر رہی ہوں, کیا لگتا ہے چینجز یا امپرومنٹس آئی ہیں کہ نہیں, ابھی بھی ضرورت ہے؟ وہ جو پبلک کو اطلاع رہتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے, وہ واقعی میں ہے سچ میں, یا پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, برا کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مطلب ہماری سوسائٹی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک امیج بہت غلط بنا ہوا ہے. کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دشمن کو بھی پولیس اور کچہری سے دور رکھے, تو یہ بات غلط ہے. کیوں دور رکھے؟ یہ دونوں چیزیں بنی ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے ہے. اگر ہم یہاں نہیں جائیں گے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے کام نہیں ہوگا, تو آپ جا کے تو دیکھیں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح ہے, سوسائٹی میں امیج بنا ہے, لیکن امیج ہمیں ہی اچھا کرنا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے ہے, تو ہمیں اس کی اچھی اچھی چیزیں پروموٹ کرنی ہیں. ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد ابھی مجھے بہت اچھی چیزیں بھی پتہ چلی ہے, بہت بری چیزیں بھی پتہ چلی ہے, لیکن وہ چیز ہوتی ہے نا, بندہ اپنے گھر کی اچھی چیزیں باہر بتاتا ہے, تو میں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی اچھی چیزیں بتاؤں گی باہر. ٹھیک ہے, آپ فرسٹ فیمیل اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اپوائنٹ ہوئے میدان پولیس, کتنی عزت ملتی ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو یوزلی فیملی کو وہ ہوتا ہے, اب جب آپ کو عزت مل رہی ہے فیملی پراؤڈ فیل کرتی ہوگی, فیملی کا کیا وہ ہے, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ شروع میں میری فیملی ذرا ریلیکٹنٹ ہی, نہیں جوائن نہیں کرنا, یا ڈپارٹمنٹ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ سوسائٹی کا بنا ہی ایسے نا, لڑکیاں یا تو ڈاکٹر بنے یا ٹیچر بنے, تو باقی ڈپارٹمنٹس میں نہیں جا سکتی. اور پھر ایسی ڈپارٹمنٹس جو کہ فرنٹ لائن پہ ہوتی, تو ان میں پھر لڑکیوں کا جانا ذرا اور بھی ہوتا ہے. تو شروع میں تھے, لیکن ابھی نہیں, شکر الحمدللہ, جو رسپیکٹ ملتی ہے, جو سب پورا ڈسٹرکٹ پراؤڈ فیل کرتا ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ سے فرسٹ فیمیل ہوں میں, تو جیسے وہ پراؤڈ فیل کرتے تو فیملی بھی پراؤڈ فیل کرتی ہے. اب ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, انڈیویجول کیپیسٹی کی اگر ہم بات کریں, کیا ریفارمز ایسے ہیں جو آپ لانا چاہیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ؟ جیسے لوگ بات کرتے ہیں پولیس میں آتے نہیں ہیں, اپنے مسئلے لے کے نہیں آتے ہمارے ڈپارٹمنٹ, تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ فیمیلز کو بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے
ایسے وہ جاتے نہیں ہیں, اپنے گھر سے چھوڑتے ہی نہیں ہیں تھانے جانے کے لیے یا کچھ. تو ایسے فیمیل ڈیسک اب بن بھی رہے ہیں, بہت جگہوں پہ بن گئے ہیں, بہت پولیس اسٹیشنز میں فیمیل ڈیسک بنے ہوئے ہیں جہاں پہ فیمیل کو فیسیلیٹیشن دیتی ہیں. لیکن یہ ہو کہ ذرا اور ایسیسیبل ہو جائے پولیس ڈپارٹمنٹ, باقی جتنے ہمارے ایسے کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں, کیونکہ مسئلے بھی بہت آتے ہیں ہماری فیمیلس کو, تو پھر فیسیلیٹیشن بھی اسی طرح ملنی چاہیے. تو میرا اپنا یہ ہے کہ میں فیمیلس کے لیے ڈپارٹمنٹ زیادہ ایسیسیبل بناؤں, اور دوسرا یہ ہو کہ ایسی آفیسر بنوں کہ باقی لڑکیاں انسپائر ہو, وہ دیکھ کے کہیں کہ نہیں ہم نے بھی ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان دا اینڈ کیا میسج دینا چاہیں گی فیمیلس کو اسپیسیفکلی اگر ہم جنرلی بات کریں؟ یہی میسج دینا چاہوں گی میں کہ فیمیلس کہتی ہیں کہ ہمیں لڑکوں کے برابر ہونا ہے, ان کے جیسے کام کرنا ہے, تو پھر ایسے ڈپارٹمنٹس میں ہم پیچھے کیوں رہیں, اس میں بھی تو ہمیں لڑکوں کے برابر ہونا چاہیے. تو فیمیلس آئے ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں ان کی کیپیسٹی ہو, جہاں وہ کام کر سکتی ہیں, وہ آئے, وہ ایکسپیرینس کرے کیسا ہوتا ہے, کیسے کرنا ہوتا ہے سب کچھ. اور باقی سوسائٹی کو یہی ہوگا کہ اپنی لڑکیوں کو نہ روکے اس چیز سے, کہ جو ان کا شوق ہو, جو ہو تو وہ پورا کرے. تھینک یو سو مچ سکینہ, آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا. تھینک یو. ان شاء اللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی اور نیکسٹ سیشن پہ آپ کے ساتھ. ان شاء اللہ. اللہ تھینک حافظ. یو.